بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، بشارت اللہ نے فرمایا یہ دن ہے نفع دے گا سچوں کو. یا صادقین سے مراد عقیدے میں سچے لوگ، موحدین کو صدقہم، سچ ان کا یعنی توحید ان کی. وہ کیا نفع ہوگا؟ بیان نفع. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں. اب نہریں مکان تو اچھا مل گیا، لیکن اگر کوئی کہے بھائی 1.5 ہفتے کے بعد جانا ہے بھائی چلو کوٹ کرو، تو مزہ پورا نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ 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 رہیں گے، وہاں سے نکلیں گے نہیں. رضی اللہ عنہم، یہ جنت روحانی ہے. ایک جنت جسمانی ہے، جسم کی راحت، وہ باغوں میں، بیویوں میں اور حوروں میں، کھانوں میں، یہ کیا ہے جسمانی لذت. اور ایک ہے لذت اور جنت روحانی، وہ ہے اللہ کی رضا اور اطمینان. کیونکہ موحد کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور وہاں جب محبوب خود کہے گا کہ میں تم پہ راضی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو یہ ایک ایسی لذت ہے نہ حوروں میں ہے نہ جنت میں. یہ وہ لذت ملے گی. اس لیے فرمایا جنت روحانی. رضی اللہ عنہم برضوا عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے، برضوا عنہ اور وہ راضی ہوئے اللہ سے. ذالک الفوز العظیم، فضیلت جنتین، یہ ہے کامیابی بڑی. للہ ملک السماوات، پوری صورت کا خلاصہ ہے. پوری صورت کا خلاصہ 2 مسئلے آپ نے پڑھے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی نظر نیاز نہیں دینی، اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم نہیں کرنی، اور متصرف کون ہے؟ صرف اللہ. عیسیٰ متصرف نہیں، مریم متصرف نہیں، متصرف صرف اللہ ہے. تو اب دونوں مسئلے کٹھے آ گئے. فرمایا آؤ خلاصہ کیا نکلا؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے ملک. التصرف، اوپر لکھا ہے لال عیسیٰ و امہ، تصرف آسمانوں کے اور زمین کے، وما فیہن اور جو ان کے درمیان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. حاصل کیا نکلا؟ جب سارے ملک اللہ کا، تصرف کس کا؟ اللہ کا، تو نظر و نیاز کے لائق بھی کون؟ اللہ. تحریمات کے لائق بھی کون؟ اللہ. بس پورا سورت میں اتنا ہی پڑھے. للہ ملک السماوات. حضرت عیسیٰ کے نام کی نظریں دیتے ہو، وہ تو خود کہہ رہے ہیں مجھے جانے کے بعد کا پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں، جب پتہ نہیں تو نظر نیاز کے لائق کیسے ہو گئے؟ انبیاء اولیاء کی نظریں دیتے ہو، وہ تو قیامت کے دن کہیں گے قالوا لا علم لنا، ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ نظر نیاز کے لائق کیسے بن گئے؟ اس لیے یہ پوری صورت جہاں سے شروع ہوئی یہاں ختم ہو گئی. مسئلہ ایک ہی ہے کہ نظر نیاز کے لائق صرف اللہ، تحریمات کے لائق صرف اللہ، اس لیے کہ متصرف کائنات میں صرف اللہ. ہاں یہ صفحہ نمبر 242 پر پہلا حاشیہ ہے، جب دوسرا ہے یہ پیچھے چل رہا ہے، یہ آئے گا انشاءاللہ. یہ جان بوجھ کے میں نے چھوڑا ہے.
یہ اس آیت کے تحت آئے گا جس کی ہم نے تفسیر کرنی ہے آگے. ہاں بالکل یہ حاشیہ آ رہا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اس پہ لگا بھی دو، یہاں رہ گیا اس پہ حاشیہ. عن ابی ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، آپ نے رات کو نماز پڑھی، فقرأ بآیت، آپ نے ایک آیت پڑھی، حتی اصبح، حتیٰ کہ آپ نے صبح کر دی. اور وہ آیت کیا تھی؟ یرکع بہا ویسجد بہا، اسی آیت کے ساتھ رکوع کرتے اور سجدہ کرتے. وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک فإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، فإن تغفر لهم، اگر تو ان کو معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم. آپ نے ایک پوری رات اسی آیت کو پڑھتے ہوئے گزار دی، پوری آیت اور پوری رات. ہاں بھائی، فلما اصبح، جب آپ نے صبح کی، قلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما زلت تقرأ هذه الآیہ، آپ نے ساری رات یہ آیت پڑھی ہے، حتی اصبحت، حتیٰ کہ تو نے صبح کر دی، ترکع بہا وتسجد بہا، رکوع کرتا تھا اس کے ساتھ، سجدہ کرتا تھا اس کے ساتھ. قال انی سألت ربی، فرمایا میں نے اللہ سے شفاعت مانگی ہے، لامتی، اپنی امت کے لیے، فآتانیہا، اللہ نے مجھے عطا کی، فہی نائلۃ انشاء اللہ، یہ پہنچنے والی ہے اگر اللہ نے چاہا اس کو، لمن لا یشرک باللہ شیئا، اس آدمی کو جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو. اس پر اہل بدعت نے ایک نیا مسئلہ نکالا. یہ جو لفظ آ رہا ہے آتا نیہا، اللہ نے مجھے عطا کر دی. اہل بدعت کہتے ہیں شفاعت کا اذن مل چکا ہے. سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ شفاعت کا اذن، اس پر ڈاکٹر طاہر قادری کے پورے 3 گھنٹے کا لیکچر ہے کہ آتانیہا، اذن مل چکا ہے. لیکن یہ دجل ہے جو مفصل متواتر احادیث ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ جب آخری سجدہ کریں گے، ثم یفتح اللہ علیہ من محامدہ، پھر اس سجدے کی اللہ تسبیحات آپ کے ذہن پہ اتاریں گے، اور فرمایا اس سے پہلے وہ تسبیحاں بھی میرے ذہن میں نہیں ہوں گی، اور وہ جب میں کروں گا اس سجدے کے بعد ہوگا ارفع راسک، سر توتا اشفا تشفا. لیکن یہ سجدہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. اور یہاں پر کیا ہے؟ آتانیہا، جیسے انا آتینا کل کوثر، یعنی دینے کا. اگر کوثر سے مراد ہونے کوثر ہو تو پھر معنی کیا ہوگا؟ دینے کا وعدہ کیا ہے، گویا کہ وہ مل گئی. یہ نہیں ہے کہ اذن دیا جا چکا ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. شفاعت کا اذن یہ قیامت کے دن ملے گا، اور اس پر مستقل بات ہے. اسی لیے میں یہ حدیث یہاں لایا تاکہ یہ عنوان بھی آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے کہ شفاعت کا اذن مل گیا ہے یا قیامت کے دن ملے گا. اس طرح کی روایتیں آ گئی، لیکن یہ ماضی تحقق یقینی ہونے کی وجہ سے ہے. اس کے بعد یہ مسند احمد
حدیث نمبر 21,328. اگر آپ یہ صحیح سمجھ رہے حاشیہ تو آپ کو کسی خطبات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی قرآن کو بیان کرو، اس کے مناسب پورا مواد ادھر ہے. دیکھو حدثتنی جسرۃ بنت دجاجہ انہا انطلقت معتمرۃ، وہ چلی عمرہ کے لیے، گئی ربضہ مقام پہ، فسمعت ابا ذر، حضرت ابو ذر مقام ربضہ پہ تھے. کیوں تھے مقام ربضہ میں؟ کیوں تھے؟ اس کے بیک گراؤنڈ ایک پورا طوفان ہے. ربضہ کیوں گئے تھے؟ شیعہ کہتے ہیں یہ خلافت علی کے قائل تھے، عثمان نے نکال دیا تھا. مودودی نے بھی یہاں بےایمانیاں کی ہے، جان بوجھ کے مناسب میں نے چن کے یہ حدیث جہاں لائی ہے. اس کے اور بھی حدیثیں تھی جو اس آیت کے موافق ہے نا، کہ یہ حدیث میں اصل مقصد ہے مقام ربضہ کا مسئلہ. یہ بھی ایک مارے کا تلا رہا ہے کہ حضرت ابو ذر کو مکہ سے نکال کر ربضہ ایک جنگل ہے دور دراز، اس کی طرف کیوں بھیجا گیا؟ تو یاد رکھو مودودی نے بھی نرے بکواس کیے، شیعہ نے بھی نرے بکواس کیے. اصل مسئلہ اور تھا، وہ میں اب کر رہا ہوں. وہ یہ تھا کہ حضرت ابو ذر پر زہد کا غلبہ تھا. کس کا؟ زہد. زہد کس کو کہتے ہیں؟ دنیا سے بے رغبتی. اور اتنا غلبہ تھا، مودودی نے یہاں بکواس کیا ہے کہ جاہلیت کا وہ جذبہ غالب تھا. یہ ایسی جہالت ہے اس کی. تو یہودیت کے بھی ایک مقام پہ لفظ لکھے اس نے. حضرت ابو ذر کو زہد کا غلبہ تھا. ہر صحابی کا ایک مقام ہے. حضرت ابو ذر انتہائی زاہد صحابی تھے، اور یہ کہتے کہ مال جمع نہیں کرنا، بالکل نہیں. انہوں نے ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا، لمبا سا ڈنڈا تھا. یہ جہاں کہیں جاتے کوئی بکری کھا رہا ہے اس کو پیچھے مارتے، مرنا نہیں ہے تجھے، بکریاں کھا رہا ہے. کوئی جناب اچھے کپڑے پہن کے آ رہا ہوتا، حضرت ابو ذر اس کو وہاں لمبا ڈال دیتے. خبر ان کا ڈنڈا بڑا مشہور تھا. اور یہ صحابہ کو مارتے کہ حضرت شام میں تھے، حضرت معاویہ کے پاس، یہ پہلے شام میں تھے. تو حضرت معاویہ کا جو مزاج تھا شاہانہ مزاج تھا. شروع سے یہ ابو سفیان کے بیٹے تھے اور شاہی مزاج تھا حضرت معاویہ کا. اچھا کھانا، اچھا پہننا اور مجلس کی ٹھاٹ باٹ. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کافر مرعوب بھی ہوتی ہے. اور یہ بات ہے تو ٹھیک. آج آپ دیکھ لیں اکثر دنیا ظاہر کو دیکھتی ہے، حقائق کو نہیں دیکھتی. امام سعدی ایک مجلس میں گئے، وہاں جب گئے کھانا کھانے، پرانے کپڑوں میں جس میں رہتے تھے انہی کپڑوں میں گئے. تو آگے جو انتظامیہ تھی انہوں نے مار کے اٹھا دیا، اٹھ بابا تو کون آ گئی ہے. اور دعوت بھی ان کی تھی. پھر آئے اور بڑا لباس پہن کے جب گئے تو انہوں نے سب نے استقبال کیا ہے، بابا سعدی آ گیا. جب وہاں پہنچا تو وہاں دسترخوان پہ بیٹھ گیا اور اپنا جو شال تھی، قمیض تھی، اس کو سالے میں ڈبوتے، ہاں بھائی کھا، ہاں بھائی کھا. وہ سارے کہنے لگے یہ کیا؟ تو بابا نے کہا سعدی تو پہلے بھی آیا تھا جب تو نے مار کے اٹھا دیا، ابھی تو تم ان کپڑوں کی عزت کر رہے ہو. تو میں کپڑوں کو کہہ رہا ہوں بھائی کھا، بھائی تیری عزت ہے، دعوت تیری ہے، میں تو پہلے بھی آیا، مجھے نہیں پوچھا. تو اب کپڑوں کی وجہ سے پروٹوکول ہے تو کپڑوں کو کھلا رہا ہوں. تو یہ بات ہوتی ہے. آج بھی اکثر دنیا ظاہری ٹیپ ٹاپ اسی کو دیکھتی ہے. حضرت معاویہ کا ایک اپنا مزاج تھا. حضرت عمر ایک دفعہ ان کے پاس آئے اور
جب پورا نظام دیکھا تو حضرت عمر نے اشارہ کر کہا بے خیر ہے. حضرت عمر سے تو سارے ڈرتے تھے. یہ جو تنعم تعیش اور یہ بڑے کپڑے شپڑے، حضرت معاویہ حال پڑے کہتے ہیں حضرت امیر المومنین آپ جانتے ہمارے پڑوس میں عیسائی رہتی، تو ہم نے تھوڑا ان کو لاش پاش دکھانی ہوتی ہے، ٹھاٹ باٹ، باقی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو حضرت عمر ہنس پڑے، انہوں نے کہا چلو خیر ہے، عیسائیوں کو روک ڈالنے کے لیے. حضرت ابوذر نے شام سے یہ کام شروع کیا، ڈنڈا سروس. وہاں ہر روز بازار میں لڑائی ہوتی، مسجد میں لڑائی ہوتی، کوئی موٹی روٹی کھا رہا ہوتا، گندم حضرت وجا کے ڈنڈا جو مرنا نہیں ہوئے، کیوں مال جمع کرتے ہو. تو اخیر حضرت معاویہ تنگ آ گئے، انہوں نے پہلے سمجھایا، پھر ان کو حضرت عثمان کے پاس بھیجا. حضرت عثمان کے پاس مدینہ میں کچھ دن رہے، انہوں نے مدینہ کے بازار میں ڈنڈا اٹھا لیا، اور ہر روز حضرت عثمان کو شکایت ملتی بھی آج فلانے کو لگی ہے، آج فلانے کو. تو تھا بھی بابا بزرگان بھی تھا. تو حضرت عثمان نے حضرت ابوذر کو اس وجہ سے ربضہ مقام پر منتقل کیا اور فرمایا وہاں تجھے ہر چیز بھی ملے گی اور وہاں آپ خوش رہیں گے، یہاں تو روزانہ لڑائی نہیں ختم ہوتی، اور اس لیے آپ وہاں چلے جائیں. تو ربضہ میں حضرت ابوذر کے جانے کی یہ وجہ تھی، جو مودودی نے لکھا، شیعہ نے لکھا، سب بکواس لکھا. سمجھ گئے میری بات؟ یہ ربضہ میں پہنچے، کدھر ہے بھائی؟ انطلقت معتمرۃ، یہی ہے نا؟ ہاں ابھی ہے نا، یہ بھی کنٹم ہونے والی ہے. فانتہت الی الربضہ، وہ ربضہ کی طرف گئی. تو میں نے سنا حضرت ابوذر سے، یہ وہاں مقیم تھے، یقول قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من اللیالی، آپ ایک رات میں کھڑے ہوئے فی صلاۃ العشاء، رات کی نماز عشاء کی نماز میں، فصلی بالقوم ثم تخلف اصحاب له یصلون، کچھ صحابہ بھی آپ کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو گئے. فلما رأى قیامهم وتخلفهم انصرف الى رحله، اور جب دیکھا آپ نے ان کا کھڑا ہونا اور پیچھے ہیں تخلف، تو آپ اپنے گھر میں چلے گئے، کیونکہ نوافل میں جماعت نہیں ہے. آپ کھڑے تھے، صحابہ بھی پیچھے پڑھنے لگ گئے، حالانکہ تدائی بھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، بھئی یہ اپنی پڑھے تو پڑھے، ادھر جماعت شروع کر دی. جماعت کیا کرتی ہے؟ قرآن ہی. آپ گھر میں چلے گئے، اپنے مکان پہ وہاں چلے گئے. فلما رأى القوم، جب دیکھا قوم نے کہ مکان خالی کر دیا، چلے گئے اپنے مکان کی طرف. صلی فجئت فقمت، حضرت ابوذر کہتے ہیں میں بھی چلا گیا اور کھڑا ہو گیا آپ کے پیچھے. فاوما الیہ، مجھے آپ نے اشارہ کیا بے جبینے ہی، دائیں جانب کھڑا ہونے کا. فقمت عن یمینے ہی، میں دائیں جانب کھڑا ہو گیا. ثم جاء ابن مسعود، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. فقام خلفی، وہ میرے پیچھے کھڑے ہو گئے. فخلفہ، اور ان کے پیچھے. فاوما الیہ بشمالہ، مجھے آپ نے بائیں جانب کر لیا. فقام عن شمالہ فقمنا، تو ہم یہ ثلاثی بن کے کھڑے ہو گئے. یصلی، ہر آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ہم سے اپنی اپنی. یتلو من القرآن ما شاء اللہ،
اور قرآن پڑھ رہا تھا جو چاہتا تھا اللہ ان یتلوا فقام بآیت من القرآن، آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی یرددھا، جس کو آپ بار بار دہرا رہے تھے، حتیٰ صلی الغداۃ، حتیٰ کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی، اور بعد جب صبح کی ہم نے او ماتو الی عبداللہ، میں نے اشارہ کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف، انصالہ ما ارادہ الی ما صنع البارحہ، میں نے پوچھا یہ رب پوچھے یہ آپ رات ایت یہ کیوں پڑھتے رہے؟ کس کو کہا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ بہت قریبی شاگرد تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت ابو ذر کو ہمت نہیں ہوئی، ان کو کہا ذرا پوچھو، فقام ہاں الی عبداللہ صالح ما ارادہ الی ما صنع البارحہ، فقال ابن مسعود نے کہا لا اسأل عن شیء حتی یحدث الی، بھائی میں تو نہیں پوچھتا جب تک آپ خود نہ بتائیں۔ پرچیاں لکھنے والے بھی اس حدیث کو دیکھیں، فضول پرچیاں جن کا نہ منہ نہ متھا، کوئی جن پہاڑو لتھا، وہ بھی پتہ نہیں کیڑی شہدہ بچہ۔ ہاں بھائی الیہ فقلت بأبی انت و امی، حتیٰ کہ آپ خود بیان کر دے، میں آگے ہوا، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قمت بآیت من القرآن، ساری رات آپ نے ایک آیت پڑھ دی قرآن پاک کی، وما اکل قرآن، آپ کے پاس تو پورا قرآن ہے، لو فعل ھذا بعضنا وجدنا علیہ، اور اگر ہم میں سے کوئی کرتا تو کام گڑبڑ ہوتا، کالا دعوت لامتی، آپ نے فرمایا یہ جو میں پڑھ رہا تھا نا، میں صرف تلاوت نہیں کر رہا تھا، بطور دعا پڑھ رہا تھا۔ کوئی سمجھے میری بات؟ ادھر ذرا انگلی رکھو، میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دعوت لامتی قال فماذا اجبتا او ماذا رد علیک، کیا جواب دیے گئے اور کیا وہاں سے آپ کا رد ہوا، یعنی جواب آیا؟ اجبت بالذی، میں اس چیز کا جواب دیا گیا ہوں، اگر اس پہ اطلاع پائے کثیر لوگ ان میں سے تو تارکوا الصلاۃ، نمازیں بھی چھوڑ دیں۔ مجھے وہ چیز ملی، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ نمازیں بھی چھوڑ دیں، چپ کرنے سے کام پہلے کم تو نہیں ہوگا۔ ترکوا الصلاۃ قال افلا ابشر الناس، انہوں نے کہا میں لوگوں کو بتاؤں نہیں، قال بلا، فرمایا کیوں نہیں، پس میں نکلا، وہ بکل مار کے اوپر کپڑا کر کے نکلا حجرہ سے، فقال عمر یا رسول اللہ انکا، اگر آپ نے یہ سب لوگوں کو بتا دیا ایک بھی نماز نہیں پڑھے گا، فنادہ ہو، انہوں نے آواز دی واپس آ جا، پس واپس ہو گیا۔ وہ آیت یہ تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت یہ مسند احمد ہے۔ آپ کو میری بات بھی کچھ سمجھ آئی کیا؟ یہاں دو غرضیں ہیں اس عبارت کی، ایک غیر مقلدوں کا اعتراض ہے۔ آپ جب کہتی ہیں کہ جنازے میں فاتحہ بطور ثنا کے پڑھ سکتی ہے، بطور قرات کے نہیں پڑھ سکتے، ایک۔ دوسرا، آپ جب قرآنی دعائیں پڑھتے ہیں، صوفی صاحب سو رہا ہے، جب آپ قرآنی دعائیں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی، غیر مقلد فوراً کہتے ہیں یہاں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له کیوں نہیں؟ رب اجعلنی یہ بھی تو قرآن ہے نا۔ نہیں، اس حدیث نے ایک خاص بات بتائی، کیا
آپ جو قرآن پڑھ رہے تھے بطور دعا کے پڑھ رہے تھے. پڑھ کیا رہے تھے؟ قرآن. اور پڑھ رہے تھے بطور جو اصل بنیاد بن گئی کہ قرآن کا پڑھنا ہمیشہ للقراءت نہیں ہوتا، کچھ اور مقاصد بھی ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ تو نہیں آئی، میرا خیال ہے مسئلہ تو بہت بڑا ہے اگر آپ نے سمجھا ہو. ہمارے فقہاء نے بہت سارے مسئلے لکھے ہیں اور اہل حدیث ان پہ اعتراض کرتے ہیں. مثلا حائضہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی لیکن تعلیم دے سکتی ہے، اس پر بھی تو اعتراض ہے. وہ قرآن پڑھتی ہے پھر تعلیم کیسے؟ قرات نہیں کر سکتی، تعلیم کیسے دیتی ہے؟ جنازہ میں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں بطور قرات کے نہیں، بطور دعا کے. اعتراض ہے فاتحہ قرآن ہے تو بطور قرات کے نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن ہے تو قرات ہی ہے نا. یہ تم نے حیثیت کیسے بدلی ہے؟ تو اس حدیث سے یہ فیصلہ کیا آپ نے پوری رات کیا پڑھی؟ قرآن پڑھا. یہ آیت پڑھی فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ، اور آپ نے کس کے طور پہ پڑھی؟ بطور قرات کے یا بطور دعا کے؟ معلوم ہوتا ہے قرآن بطور قرات کے علاوہ بھی پڑھا جاتا ہے. پڑھا قرآن جاتا ہے چاہے بطور دعا کے پڑھے چاہے بطور ثنا کے پڑھے. تو یہ اتنی بڑی ان کی بے ایمانی. اور جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو پھر قرات ہی ہے نا. کوئی تمہیں سمجھ کوئی نہیں آئی تب بھی خیر ہے کیونکہ تم ایسی قوم ہو تم نے بولنا تو ہے ہی نہیں. عن عبداللہ ابن عامر بن عاص. اور دوسرا یہ آیت بظاہر خبر ہے ان تعذبہم فإنہم وإن تغفر لہم انک انت، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس کو پڑھتے رہے بطور، اس میں انشاء ہے ہی نہیں. کوئی ہے تو بتاؤ. وہاں حضرت عیسیٰ انشاء کر ہی نہیں سکتے کیونکہ سامنے مشرک ہے. اور آپ اس آیت کو پڑھتے رہے اپنی امت کے لیے. کافروں والی آیت آپ نے فٹ کر دی مسلمانوں پر. یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ اور مشرکوں کے بارے میں ہے نا. لیکن نبی کریم علیہ السلام پوری رات پڑھتے رہے کس کے لیے؟ امت کے لیے. یہ جو تمہارا ملا کہتا ہے او جی کافرہ لیا ہے تو فٹ کر دیتی ہے نہیں، کافرہ لیا آئے تھے، لیکن آپ نے پوری رات پڑھی ہے اپنی امت کے لیے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں. ایک اور پھر تیسرا مسئلہ ذرا سمجھو. جہاں پر آیت وہی ہے اسی میں جب نیت انشاء کی کر لی نا آپ نے تو یہ دعا بن گئی ہے خبر. لیکن نیت کس کی؟ دعا انشاء ہے خبر. لیکن جب نیت انشاء کی کر لی تو خبر بھی کیا بن گئی؟ انشاء. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے جملے صورت خبر ہوتی ہیں مانند انشاء. جیسے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. یہ جملہ خبری ہے لیکن مانن انشائی ہے. مطلب سلو ہو او آسمان و زمین کی ساری مخلوق ہر دن اس سے مانگو. یسالو خبر نہیں دینا، مانگو اس سے. کل یوم ہوا فی شان، وہ فارغ نہیں ہوا، اس کا کام ہی دینا ہے. فی شان، شان لا یغنی عن شان، لا یغنی ہے عن شامل، اس کو وہ بیٹھے ہی دینے کے لیے ہے بھائی، اس لیے اس سے مانگو. وہ ہے ہی دینے کے لیے، ہر وقت مانگو اسی. تجھے حضرت بہت ساری لا الہ الا انت سبحانک، اس میں انشاء ہے یا خبر ہے؟ ادھر انشاء ہے. یہ جملہ انشائی ہے خبری ہے؟
خبریہ ہے، لیکن جب حضرت یونس نے جس سے آنکھ میں کہا وہ انشاء بن گیا. ہاں کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضرت یونس نے جس سے آنکھ میں کہا نیت بدل گئی. یہاں پر بھی نیت دعا کی ہوئی تو انہم عبادک ان تغفر لہم، یہی انشاء دعا بن گئی. آیت حضرت عیسیٰ مشرکوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، وہ آپ نے دعا کی نیت سے اپنی امت کے افراد کے لیے، پھر اسی آیت پر شفاعت کا اذن کا بھی بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن ایسا بتایا گیا کہ آپ نے فرمایا اگر یہ میں سب کو بتا دوں نا نماز کے قریب ایک نہیں جائے گا. کیوں؟ اصل بات وہی تھی کہ قیامت کے دن نجات بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی ایک مسئلہ پر. اور وہ مسئلہ کون سا ہے؟ مسئلہ کون سا ہے؟ خالص توحید. باقی سارے اویڑ گویڑ، اویڑ گویڑ پٹھان کیا سمجھے، باقی سارے لانجے. قیامت کے دن اگر نجات ملے گی تو صرف توحید خالص پر. سمجھ گئے میری بات؟ یہی بات تھی بتانے والی، بشرطے کہ توحید پہ موت آ جائے. مسئلہ یہی ہے. حضرت صدیق رو رہے تھے، حضرت عمر مشکات میں حدیث ہے، رو رہے تھے. حضرت صدیق آئے 3 دفعہ سلام کیا، حضرت عمر رو رہے تھے 3 دفعہ سلام کیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. حضرت عثمان تھے بلکہ، حضرت عمر ہے، ٹائم بھی ختم ہے. حضرت عمر ہے، سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت عمر نے حضرت صدیق کو شکایت لگائی کہ پہلے تو ہماری بڑی محبتیں تھیں، آپ دنیا سے چلے گئے، آج عثمان کو میں نے 3 دفعہ سلام کیا ہے، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. حضرت عمر، حضرت صدیق نے حضرت عثمان کو بلا لیا، بھائی جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں واللہ ما شعرت، اللہ کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں کہ عمر نے آ کے مجھے سلام بھی دیا ہے یا نہیں. مردے تو تاڑی پہ ہوتے ہیں نا. آئے وعلیکم السلام. زندہ عثمان دوسری طرف متوجہ ہو گئے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے آپ بھی بیٹھے جہاں ہوتے ہیں میرے لاؤڈ سپیکر والی آواز بھی نہیں سن رہے ہوتی، توجہ ادھر ہوتی ہے. یہ مشغولون بأحوالہم، یہ بھی اپنے احوال میں، یہ مشغولون فی ازواجہم، مشغولون فی بیوتہم، ساری چیزیں ہوتی ہے. خیر بہرحال حضرت عثمان کہتے ہیں یار میں ایک پریشانی میں ہوں، مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت عمر آئے. پریشانی یہ ہے کہ رسول پاک دنیا سے چلے گئے، دین تو ہے بہت بڑا، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اصل نجات کس چیز پہ ہوگی. اے پنجابی والے کہتے ہیں مکدی چکدی بچوں والی گل پوچھنی ہے. ویسے تو بڑا لمبا کھاتا ہے، روزے بھی، نمازیں بھی، حجیں بھی، عمرے بھی، بڑے لمبا چوڑا مسئلہ ہے. میں نے اصل پوچھنا تھا کہ گل مکڑی کتھے، گل بات ختم کہاں ہوگی، یہ میں نہیں پوچھ سکا. حضرت صدیق فرمایا یار رو نہیں، یہ بات میں نے پوچھی تھی، آ جا میرے ساتھ. کیا کہتے ہیں کہ اصل بات ختم وہاں ہوگی، نجات وہ کلمہ ہے جو ابو طالب پر پیش کیا گیا اور ابو طالب نے انکار کیا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. سارے باقی رولے نہیں، گل مکڑی توحید پہ، لا الہ الا اللہ. جہاں پر بات آ کر ختم ہوگی، باقی جتنے بھی ہیں سب لانجے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں کوئی جناب ہم جاری ذکر کی مجل سے، کوئی غاروں میں، کوئی بازاروں میں، کوئی ناچ رہا، کوئی کچھ بھی نہیں. قیامت کے دن قیمت پڑے گی تو توحید کی پڑے گی. اور یہی ہے وہ مسئلہ
یہی چیز اللہ کے نبی کو بتائی گئی اور آپ کو حضرت عمر نے فرمایا بھی لوگ سمجھنی کوئی نہیں، انہوں نے سمجھنا نہیں ہے، اس لیے آپ آگے اعلان نہ کریں، کیونکہ یہ اعمال ہے کہ یہ توحید پہ موت آ جائے، اسی پہ موت آئے، یہ اس کی خوشبوئیں ہیں، باقی سارے مسئلے راستے پہ ہیں، گل مکنی تھے۔ فَإِنَّهُ عِبَادٌ، مشکل ہے یا آسان ہے؟ ہاں عبداللہ ابن بولتے نہیں نا، مشکل ہے آسان۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلع، آپ نے اللہ کا فرمان پڑھا، کیا فی ابراہیم رب انہن اضللنا کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار انہوں نے گمراہ کیا بہتوں کو لوگوں سے، فمن تبعنی فانہ منی، الآیہ، جسے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے۔ وقال عیسیٰ، عیسیٰ کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک فان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، فرفع یدیہ، آپ نے ہاتھ بلند کر دیے، قال اللہم امتی امتی، اے میرے اللہ میری امت میری امت، فقال، اللہ نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل اذهب الى محمد، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ربوں کا عالم ہو، اور تیرا رب جانتا ہے، فصل ہو معجب کی، جا کے پوچھ اس سے بطور اکرام کے اور عزت کے کیوں رو رہا ہے۔ فاتاہ جبریل، جبریل آپ کے پاس آئے، پر پوچھا، فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قالا فہو عالم، اللہ تو جانتا ہے، یہ سوال تھا اکرامن، تو آپ نے کہا یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضیک فی امتک، مسلم شریف 202 صحیح، جہاں ضعیف حدیثیں نہیں آئی اس لیے پریشان نہ ہو، صحیح حدیث فرمایا جا کے بتا دے سنرضیک فی امتک، کہ میرے پیغمبر ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے۔ اس لیے جو آدمی توحید پہ مر گیا نا، اس کے جنت کے بخشش کے بہانے بڑے بہانے ہیں، بس یہ ہے کہ توحید پہ موت آئے۔ اس لیے بعض حدیثیں تو وہ لگتا ہے کہ مباحث سارے، اس دور میں تو جو توحید کے ساتھ پکا ہے نا، وہ سمجھ لے وہ پکا جنتی ہے۔ ہاں یہ سچ بات کہہ رہا ہوں، لیکن ہو مخلص، نہیں گھر جائے تو پھر بتیاں کے پیچھے بھی دبیا ہے، نہیں ہو پکا توحید کے ساتھ، منافق نہ ہو۔ ہاں نرضیک فی امتک، یہ آگے کیا ہے؟ للہ ملک السماوات هو الخالق للاشیاء والمالک لها المتصرف فیہا، یہ بات دکھانی تھی، ہم ہر جگہ پہ بیان کرتے ہیں للہ ملک السماوات، تمام تصرفات صرف اللہ کے ملک میں مانا التصرف، یہ آ گئی ہے۔ میرا مقصد جہاں یہ دکھانا ہے کہ جہاں ہم اپنا معنی نہیں کرتے ملک تصرف والا، یہ ہمارے بزرگوں نے بھی کیا۔ هو الخالق للاشیاء المالک لها، وہی خالق اشیاء اور مالک ہے ان کا، المتصرف فیہا القادر علیہا، فالجمیع ملکہ بطاقتہ وقدرتہ ومشیئتہ، فلا نظیر لہ فلا وزیر لہ فلا عزیر لہ فلا والد لہ فلا ولد لہ فلا صاحبۃ لہ فلا الہ غیرہ فلا رب سواہ، ابن کثیر۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کیا یہ کیا ہے کہ خالق صرف اللہ، مالک بھی صرف
اللہ متصرف صرف اللہ، باقی سارے فل جمی و ملک سارا اللہ کی ملک ہے، اسی کی ملک ہے، بتاحت قہر ہی سارے اسی کے قہر کے نیچے ہیں، بقدرت ہی اور اس کی قدرت کے نیچے ہیں، وفی مشیت ہی اسی کی مشیت کے تابع ہیں، فلا نظیر لہ اس کی نظیر کوئی نہیں، فلا وزیرا اس کا وزیر کوئی نہیں، فلا عدیلا اس کا عدیل کوئی نہیں، فلا والدہ اس کا والد کوئی نہیں، فلا ولدا اس کی اولاد کوئی نہیں، فلا صاحبتا اس کی صاحبہ بھی کوئی نہیں، فلا الہ غیرہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں، بلا رب سوا ہو اس کے سوا رب کوئی نہیں۔ بہت مزے کی عبارت لایا بھائی ابن کثیر رحمہ اللہ۔ ایسے ہمارے اکابر کو بدنام کیا کہ اکابر ڈھیلے تھے، فلاں تھے، یہ اتنا پکے ہیں توحید میں خدا کے بندے